الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں سورہ روم کی آپ نے سنی. 48، 49 اور 50 یہ آیتیں ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی توحید اور بڑائی کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ کل ہواؤں کا ذکر آپ نے سنا کہ ہوائیں اللہ پاک چلاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ ہواؤں کے ذریعے سے بہت سارے کام لوگوں کے بناتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اترتی ہے ہواؤں کی برکت سے. سمندر کے اندر جہاز چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی برکت سے تمہیں روزی ملتی ہے، اور تمہیں یہ مطالبہ ہے تم سے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی. اور بیچ میں ایک ٹکڑا آیا تھا کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور وہ واضح دلائل لے کے آئے، لیکن اکثر لوگوں نے جب ان کی نافرمانی کی تو ہم نے اس طرح کے لوگوں کو پکڑا، اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمے ہے. ہم لازماً مدد کریں گے، کافروں کو شکست دیں گے، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ دنیا میں ان کی پکڑ نہیں کریں گے، لیکن آخرت کی پکڑ تو یقینی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوگا ہم اس ظلم کا بدلہ ان سے دنیا میں بھی لے لیں گے. یہ گزشتہ جو بیچ کی آیت تھی اس کا مفہوم تھا. اور اب پھر وہی بارش کا ذکر کہ ہواؤں کو اللہ پاک چلاتے ہیں. پھر اللہ جل جلالہ ان ہواؤں کے ذریعے سے بخارات کو اٹھاتے ہیں اور بادلوں کو اٹھاتے ہیں. پھر بادلوں کو کہاں کہاں فٹ کرنا ہے اور کس جگہ ہمارا ارادہ ہے بارش برسانے کا، پھر بادلوں کو ہم وہاں چلاتے ہیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا کراچی میں بارش نہیں ہوئی. ایک دفعہ ہائی وے پہ ہم آ رہے تھے حیدرآباد کی طرف سے، اور یعنی کراچی سے تقریباً آپ سمجھے 85 کلومیٹر سے لے کر یہ سبزی منڈی کے پچھلے حصے تک بحریہ ٹاؤن تک زوردار بارش تھی. ایسی بارش تھی کہ بالکل طوفانی بارش، وہ پوری سڑکیں بہہ رہی تھی. اور جیسے ہی بحریہ ٹاؤن ہم نے کراس کیا، بالکل ایسا جہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا. تو اللہ جل جلالہ جہاں چاہتے ہیں. پھر کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ نے دیکھا کہ جی لانڈی میں بارش ہو گئی، ملیر میں بارش ہو گئی، اور گلستان جوہر میں بارش ہو گئی. بہت سارے علاقے خالی، بہت ساری جگہوں پہ بارش ہو گئی. تو اللہ جل جلالہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر آسمان میں اللہ پاک ان بادلوں کو فٹ کر دیتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گہرے بادل ہوتے ہیں. دونوں باتیں اس آیت میں ہیں. کبھی گہرے بادل ہوتے ہیں، بالکل کالے سیاہ بادل، اور بادلوں کی تہ ایک دوسرے کے اوپر ہم چڑھا دیتے ہیں. اور تو دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھتے ہو تم کہ ان بادلوں سے بارش برستی ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بالکل ڈبل تہ بادلوں کی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں. دھوپ بھی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ہم دھوپ کے اندر ان چھوٹے ٹکڑوں سے بھی بارش برساتے ہیں. کسفن کا مطلب چھوٹے ٹکڑے، بالکل گہرے بادل نہیں. اور کبھی بالکل گہرے بادل ہم کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے، ہم کرتے ہیں اس طرح. پھر کیا ہوتا ہے، بارش سے پہلے لوگ مایوس تھے.
بیچارے پریشان تھے، اپنے کھیتوں کے لیے پریشان، خود اپنے بدن کے لیے پریشان، فضا سے پریشان، موسم تنگ کر رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، بارش نہیں ہے، تو لوگ شہری لوگ بھی پریشان اور دیہات کے لوگ بھی پریشان۔ تو بارش کے آنے سے پہلے لوگ مایوس تھے، لیکن خدا کی شان، جیسے ہی بارش برس جاتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی طبیعتوں پہ خوشی کی لہر دوڑ پڑتی۔ تو پہلے مایوسی کی کیفیت یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کے بعد بارش آ گئی اور بارش برس گئی، اس میں راحت اور خوشی کی کیفیت یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ہماری قدرت ہے۔ اور اے مخاطب ذرا دیکھو اللہ کی رحمت کو کہ کیسے ہم رحمت برساتے ہیں بارش کی صورت میں۔ لیکن ایک اور بات بھی تم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک بات تو یہ تم نے رکھنی ہے کہ یہاں بارش برسی اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ وہ زمین جو بالکل بنجر پڑی ہوئی تھی، بارش آ گئی، اس نے گندم کو اگایا، بارش آ گئی، اس نے پھل وغیرہ کو اگایا، بارش آ گئی، لوگوں کی طبیعتیں خوش ہو گئی، بارش آ گئی، بہت ساری چیزوں میں جان پڑ گئی۔ اور ایک جگہ 19ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو پانی ہے، پانی، اس میں ہم نے لوگوں کی زندگی رکھی ہے۔ پانی میں ہم نے لوگوں کی زندگی رکھی ہے۔ لوگ اگر پانی نہ پئیں تو پیاس سے مر جائیں۔ تو پانی کا پینا یہ اندر کے لیے بھی سبب ہے، پانی کا باہر ہونا یہ باہر کے لیے بھی زندگی کا سبب ہے۔ تو پانی کے بغیر موت ہے اور پانی کے ساتھ زندگی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو جیسے مردہ زمین کو ہم زندہ کر لیتے ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بادل کا معاملہ، بادلوں کا اٹھنا، بخارات کا اٹھنا، یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ 18ویں پارے سورہ نور میں، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کہ اللہ پاک بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کی تہ بناتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں، پھر اس کی تہ بن جاتی ہے۔ اے مخاطب، تو دیکھے گا کہ بارش اس کے اندر سے برس رہی ہے۔ تو یہ بادلوں کو چلانا، یہ اٹھانا، یہ فٹ کرنا، یہ برسانا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرنا بھی کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ ہماری ان 3 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ ذرا دیکھ لیجئے، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، چنانچہ وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ بس کہاں برسانی ہے وہ وہاں لے کے جائے گا۔ یہ خود بخود نہیں چلتی کہ بھئی خود بخود ہوا آ گئی، خود بخود ہو گیا، خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی ہماری جہاں چاہت ہوتی ہے بادلوں کو لے جانے کی، ہم وہاں بادل کو لے جاتے ہیں، وہ ہماری چاہت کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، اللہ پاک کئی تہوں والی گھٹا میں اس کو بدل دیتے ہیں، تب تم دیکھتے ہو اس کے بیچ میں سے بارش برستی ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے، وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ کچھ نہیں تھا، بالکل گرمائش تھی، بس اچانک بادل آ گئے اور بارش برس گئی تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اور اب ذرا دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ اس مردہ زمین کو کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جیسے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے ایسے ہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمازی ہیں اویس بھائی، ان کی نانی کا بھی انتقال ہوا ہے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی نانی کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری نماز قبول فرما،
یا اللہ ہمارا درس قبول فرما، اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما، ہمارے دل دماغ میں اے اللہ توحید کو راسخ فرما، رسالت کو راسخ فرما، آخرت کی پیشی کو راسخ فرما، اللہ ہمیں قرآن کا عامل بنا، قرآن کا عامل بنا، قرآن کا عالم بنا اور قرآن کا مبلغ بنا، ہمارے ذریعے سے قرآن و حدیث کو زندہ فرما، اے اللہ اویس بھائی کی نانی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آگے کے مراحل ان کے آسان فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کافروں کو شکست عطا فرما اور کافروں کو یا اللہ اپنے جملہ تدابیر میں ہلاکت نصیب فرما اور ناکامی نصیب فرما اور مسلمانوں کی قدم قدم لمحہ لمحہ مدد فرما اور مسلمانوں کو دل سے سچی توبہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آج کے دن کے سارے کام سب آپ کے حوالے ہیں، اپنے کرم سے ہر کام میں مدد فرما اور بیماریوں سے آفتوں سے بلاؤں سے ہسپتال والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور مرتے دم تک ہمیں چلتا پھرتا رکھ، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، سستی سے محفوظ فرما، اپنے قہر اپنے یا اللہ غصے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے غصے سے ہلاک نہ فرما، اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ فرما اور ہم سب کو عافیت عطا فرما، ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے اور ہم پہ ترس نہ کھائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔